زوجہ اسماعیل علیہ السلام۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عمر طبعی کو پہنچ کر وفات پائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 15 سال کی تھی۔ ماں کی وفات کا صدمہ ایسا نہ تھا کہ جلد دل سے بھلایا جا سکتا۔ انہوں نے اپنا غم غلط کرنے کے لیے یہ مشغلہ اختیار کیا کہ صبح سے تیر و کمان لے کر بستی سے دور شکار کو چلے جاتے اور وہاں سے شام کو پلٹتے۔ اس کے سوا اور نہ کچھ دل بہلنے کا ذریعہ تھا اور نہ ہی کوئی سچا ہمدرد شریک حال تھا۔ لیکن چند روز کے بعد شکار سے دل اکتا گیا۔ اول تو شفیق ماں کا جدائی کا رنج اور دوسرے تنہائی۔ اس غم نے مکہ سے دل اچاٹ کر دیا اور شام کی طرف اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہونے کی دھن سمائی۔ مگر خدا کو تو ان کی ذریت سے عرب کی سرزمین کو آباد اور ان کی اولاد میں ایک خاتم النبیین پیدا کرنا تھا، جو سب کا سردار اور دنیا کی پیدائش کا اصلی سبب تھا، جس کی نورانی شعاعیں قیامت تک دنیا کے چپا چپا میں پھیلنے والی تھیں۔ آخر ایک سردار نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی ان کے عقد میں کیوں نہ دے دیں تاکہ ان کی دل بستگی ہو اور اس قصد سے باز رہیں۔ اس رائے سے سب نے اتفاق کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ ہمارے ولی نعمت اور آقا ہیں، یہاں سے ہرگز نہ جائیں، بلکہ تجرد کی زندگی کو تاحل سے بدل کر گھر کی فکر فرمائیں، جو سب کے لیے ضروری اور ایک فرض انسانی ہے۔ حضرت نے یہ سوچ کر کے آزر دل اپنا قصد ملتوی کر دیا اور بنی جرہم نے خاندان عمالقہ میں سعید ابن اسامہ بن عقیل کی بیٹی عمارہ سے اسماعیل علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ عمارہ شوہر کی فرما بردار تو تھی، لیکن عام عورتوں کی طرح غیر قانع اور نہ شکر گزار۔ اس سے اپنے شوہر کے مہمانوں کی خاطرداری اور عزت نہیں ہو سکتی تھی۔ گویا وہ ایک غریب و مفلس شخص کی بیوی تھی، لیکن ایک رئیس کی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ ثروت اور امارات کی خواہاں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سینکڑوں بکریوں اور اونٹوں کی مالک ہو اور ایک اچھی حیثیت والے زمیندار کی بیوی۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اب تک ان دنیاوی جھگڑوں سے لگاؤ ہی نہ تھا۔ وہ اب بھی سیر و شکار میں دن بھر گزار دیتے اور شام کو واپس آتے۔ اس عقد کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب دستور اس سال بی بی سارہ سے اجازت لے کر مکہ تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ بی بی حاجرہ کا انتقال ہو چکا ہے اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنا نکاح بنی جرہم میں کر لیا ہے۔ انہیں حاجرہ کی وفات کا بے حد صدمہ ہوا اور اسماعیل علیہ السلام کے گھر تشریف لائے تاکہ جو کچھ ترکہ بی بی حاجرہ نے چھوڑا ہے اسے دیکھیں، بھالیں اور اپنے بیٹے کی خبر لیں۔ وہ آئے اور دروازہ پر سواری کو ٹھہرا کر آواز دی۔ عمرہ گھر سے نکل آئی، مگر وہ نہ ابراہیم علیہ السلام کو پہچانتی تھی اور نہ ابراہیم علیہ السلام اسے جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے چند باتیں دریافت فرمائیں۔ تم کون ہو؟ اسماعیل علیہ السلام کہاں گیا؟ حاجرہ کا کب انتقال ہوا؟ عمرہ نے جواب دیا، میں ان کی بیوی ہوں، وہ شکار کو گئے ہیں۔ حاجرہ کا اسی سال انتقال ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بسر اوقات کیوں کر ہوتی ہے؟ اس کی ذات سے کھانے پینے یا اور کسی قسم کی شکایت تو نہیں؟ حضرت کو اس سے صرف یہ آزمانا تھا کہ عمرہ کے دل میں اپنے شوہر کی کتنی جگہ ہے اور وہ اس کے طرز عمل سے خوش بھی ہے یا نہیں۔ عمرہ نے کہا، کیا پوچھتے ہیں، ہم نہایت تنگی سے بسر کرتے ہیں۔ ان کو شکار کے سوا نہ اپنی حالت درست کرنے کی طرف رغبت ہے، نہ کسی کے نیک مشورہ پر عمل کرنے کی عادت۔ گھر میں اتنا بھی تو نہیں کہ کوئی مہمان آئے تو اس کو ایک وقت ٹھکانے کا کھانا کھلایا جا سکے۔ لیکن تمہیں اس سے کیا مطلب؟ تم ہمارے گھر کا حال پوچھنے والے کون ہو؟
ان دو باتوں میں اپنے قابل تعظیم خسر سے امرا نے وہ بے پروائی اور بدمزاجی برتی کہ لفظ لفظ سے خود نمائی اور ترش روی ظاہر ہوتی تھی، اور بات بات سے پایا جاتا تھا کہ وہ اس بوڑھے مسافر سے بات کرنا ذلت سمجھ رہی ہے۔ یہاں تک کہ سواری سے اترنے کو بھی نہ کہا اور نہ ہی سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان باتوں سے زیادہ رنج ہوا۔ بہو کی یہ بدخلقی گراں گزری اور انہوں نے اپنی سخت توہین و ذلت محسوس کی۔ کچھ تو وہ سفر کی تھکان سے خستہ اور بیوی ہاجرہ کے غم وفات سے ملول ہو رہے تھے۔ بہو کی طرز کلام نے اور بھی دل کو پاش پاش کر دیا۔ جی جلا تو تھا ہی، زبان سے نکل گیا کہ اچھا اب میں جاتا ہوں، جس وقت اسماعیل علیہ السلام آئیں میرا سلام کہہ دینا اور یہ پیغام دینا کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دو۔ جب شام کو اسماعیل علیہ السلام شکارگاہ سے واپس آئے تو گھر میں اپنے والد بزرگوار کی خوشبو محسوس کی۔ اپنی بیوی سے پوچھا آج کیا کوئی آیا تھا؟ امرا نے اہانت آمیز لہجہ میں کہا ہاں، ایک بوڑھا آدمی اس وضاقتہ کا آیا تھا، اس نے تم کو مجھ سے پوچھا، میں نے جواب دیا شکار کو گئے ہیں۔ پھر پوچھا تمہاری بسر اوقات کا کیا حال ہے، زندگی کے دن کیوں کر گزرتے ہیں، خوشحالی و ثروت ہے یا تنگی وغیرہ۔ میں نے جو کچھ حالت تھی وہ صحیح صحیح بیان کر دی۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کوئی وصیت تو نہیں کی؟ امرا نے کہا ہاں، مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں سلام پہنچا دوں اور یہ پیغام دیا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دو۔ یہ اچھی نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے والد بزرگوار تھے اور ان کی وصیت کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اپنی زوجیت سے الگ کر کے دوسرا نکاح کر لوں۔ غالباً تم نے ان سے بد اخلاقی برتی، اب تم اپنے میکے جاؤ اور اپنے کیے کی سزا پاؤ، میں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنی جرہم کے قبیلہ کی ایک دوسری عورت سے اپنا نکاح کر لیا۔ امرا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی۔ سچ ہے کہ عورت خواہ وہ اپنے خاوند کی کتنی ہی فرما بردار ہو، کسی بزرگ کی بے وقتی کر کے عزت و برکت حاصل نہیں کر سکتی۔ اس پر سب سسرالی بزرگوں کی فرما برداری اور تعظیم بھی فرض ہے۔ جو عورتیں ایسا نہیں کرتی وہ کبھی خوشحال نہیں رہ سکتی، زندگی تلخ اور عیش بے مزہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی پھٹکار تو الگ رہی، خدا اور اس کا رسول بھی ایسی عورت کو پسند نہیں فرماتا۔